یہ کنسرن ہے کہ کل کو ہمارے بچے ہوں گے یا جن کے بچے ہیں، کیا ہم وہاں چلے گئے تو بچے تو ہاتھ سے نکل جائیں گے، وہ دین سے دور نہ ہو جائے. اس کے لیے بھی ہمیں رہنمائی کے لیے دو ہی ہمارے پاس سورسز ہیں، ایک قرآن اور ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. آپ سویڈن میں رہے ہیں بچے جس کو کہتے ہیں نا ہم خاص سے باہر ہو جاتے ہیں. اچھا اس کا اسلامک مشن کیسے کنیکٹ رکھتی ہے میں دین کے ساتھ؟ جی ایک دن میں 1 ملین پاؤنڈ اکٹھا ہوا. اچھا. اور ہمارا چینل اسلام چینل کس فلسطین کے لیے، اچھا فلسطین میں نازلہ قرآن پڑھنے کا اہتمام ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے آپ کے چینل کے توسط سے مسلمانوں کی الحمدللہ 2000 سے زیادہ مساجد ہیں پورے یو کے میں 2000 سے زیادہ مساجد. جو لوگوں کو ہوم لیس ہوتے ہیں ان کو فیڈ کرتے ہیں، ان کو سردیوں کے کپڑے دیتے ہیں. یعنی السلام علیکم ویورز. اچھا ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں میں، اور وقار صاحب کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو تعارف کروایا ان کا، وہ سولیسٹر ہیں یو کے انگلینڈ اور ویلز کے. تو ان سے ہم نے پوچھا انگلینڈ کیسے جانا ہے اور کیا اس کے لیگل بیس ہے. تو ایک چیز فوراً مجھے کھٹکی، میں نے دوبارہ کیمرہ آن کیا کہ وہاں پہ ہم چلے تو گئے لیکن وہاں پہ ہمارے بچوں کی تربیت کے مسئلے مسائل ہیں، وہ ریلیجن سے دور ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ کے مسئلے مسائل ہیں، بچوں کے اسکول کے مسئلے مسائل ہیں، بہت سے ایشوز آتے ہیں. میں نے کہا وہ بھی ریکارڈ کرنا ان سے پوچھیں، کیونکہ وہ یو کے اسلامک مشن کے ٹرسٹی بھی ہیں، اور یو کے اسلامک مشن بچوں کی ایجوکیشن، چیریٹی اور دعوت کا کام کرتی ہے اسلام کا. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان مسئلوں کو کیسے اوور کم کرتے ہیں. وہ کیسا ہوگا، تھوڑا سا مائنڈ نہ کریں تو اس بارے میں بھی روشنی ڈالیں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ کے اس چینل کے توسط سے نہ صرف یو کے جانا بلکہ وہاں رہنا، وہاں کا رہن سہن اور کلچر. اس میں ایک چیز بڑی بنیادی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری کتاب ہے، اور ہمارے پیارے نبی بھی آخری نبی ہیں، لیکن ان کی رسالت قیامت تک ہے اور کتاب بھی قیامت تک ہے. اب اس میں آپ اگر قرآن بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے بنا کے نبی بھیجے گئے، اور کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. تو جب بھی کوئی مسلمان خاص زمین کے کسی بھی حصے پہ جا کے رہے تو ایک بنیادی بات پہلے سمجھنی پڑے گی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، خواہ وہ کہیں بھی کسی بھی ٹکڑے پہ زمین کے. آپ کو جو لوگ ٹورزم میں شوق رکھتے ہیں ان کو انہوں نے بتایا کہ وہ جنوبی امریکہ کے وہ ملکوں میں گئے، ایمیزون سے اس طرف ارجنٹینا اور وہ برازیل، اور اسی طرح افریقہ کے ان ملکوں میں گئے. افریقہ بھی بہت بڑا ملک ہے، 50 ممالک ہیں، وہاں بھی آپ کو مسلمان پاکستانی ملے. ادھر جاپان ہے اور نیوزی لینڈ ہے، وہاں بھی آپ کو ملتے ہیں. اصل میں تو معاملہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. اور اللہ نے جو آپ کا جو برننگ کویسچن ہے کہ ہماری بچوں کی تربیت، ہمارے فیملیز کی جو وہاں پہنچ گئے، یہ کنسرن ہے کہ کل کو ہمارے بچے ہوں گے یا جن کے بچے ہیں، کیا ہم وہاں چلے گئے تو بچے تو ہاتھ سے نکل جائیں گے، وہ دین سے دور نہ ہو جائے. اس کے لیے بھی ہمیں رہنمائی کے لیے دو ہی ہمارے پاس سورسز ہیں، ایک قرآن اور ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. ٹھیک ہے. وہاں دیکھیں تو قرآن میں ایک میسج ہے، اور وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم اہلیکم النار. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ٹھیک ہے. اب یہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک بنیادی چارٹر ہے اسلام کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی حدیث موجود ہے. اچھا مغرب میں یہ ایک واقعہ بڑا ریلیونٹ بات ہے کہ وہاں سویڈن میں رہے ہیں بچے جس کو کہتے ہیں نا خاص سے باہر ہو جاتے ہیں. اچھا اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں خود رول ماڈل بننا پڑے گا. ٹھیک ہے. یعنی اگر ماں باپ مسلم ہوں گے تو بچے ہوں گے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی نصرانی یا وہ ایسا ہی بناتے ہیں. اگر ماں باپ اچھے ہیں، اس حدیث کا اصل میں تو تشریح ہے کہ وہ اگر باپ نمازی ہے تو بچے نمازی ہوں گے، ماں قرآن پڑھتی ہے بچے قرآن پڑھیں گے. ٹھیک ہے. باپ سچ بولتا ہے بچے سچ بولیں گے. تو ماں اور بچے کی پہلی جو پرورش ماں باپ نے کری، ٹھیک ہے، خواہ مغرب میں رہیں خواہ مشرق میں. لیکن اگر ماں باپ ہی انفلوئنس ہو گئے مغرب سے تو پھر تو کیا بچا. یہی بات ہے کہ آپ نے انفلوئنس ہونے کے لیے آپ نے اپنے سورس سے رہنا ہے. میں نے آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، بندگی نہیں اتری. وہ ہمارے استاد کا کہتے تھے کہ لوگ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ اتر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پاکستان میں چھوڑ آئے ہیں. یہ بنیادی بات سمجھنی ہے کہ ہر جگہ وہی اللہ ہے، اسی کی بادشاہت ہے.
उसी की जमीन है, उसी का आसमान है, पूरी कायनात उसी की है, अमेरिका उसी कायनात में आता है, उस कायनात से बाहर नहीं है। तो हम अगर ये समझ लेंगे तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी कि मैं उसका बंदा हूँ। अच्छा, यूके इस्लामिक मिशन कैसे कनेक्ट रखती है मदीन के साथ? जी, हमें इस तरह लगती है कि ये 60 साल पुरानी सबसे वहाँ पर एक तंजीम है, 62 में बनाई गई, जबकि वहाँ पर मुसलमानों के लिए बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत थी। हलाल गोश्त हमारे लिए मसला था, इबादतगाहें हमारे लिए मसला था, तो हमारे लिए हमारे जो 50-60 की दिहाई में मुसलमान आए, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। तो यूके इस्लामिक मिशन ने पहले दिन से मुसलमानों की एक ब्रॉडर सेंस में, यानी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ये पूरी उम्मत की तंजीम है और इसमें हर मुसलमान आ सकता है और वो अपना बुनियादी काम जिसके लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है कि वल तकुम मिन उम्मतिन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहाना अनिल मुनकर, ठीक है, उदू इला सबील रब्बिकुमुल हिकमा वल मौइज़ा वल हिकमा। तो हमें उसी दीन की तरफ लोगों को बुलाना है। मगरब में तो ये और जरूरी हो जाता है, एक अपने आप को आग से बचाना और अपने अहलों को बचाना, दूसरा इस दावत को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, आप आखिरी नबी हैं, आपकी अब दावत उन तक पहुंचाना ये हमारा बुनियादी फर्ज है, ठीक है। तो यूके इस्लामिक मिशन का भी यही हमारा पहला काम दावा है, दावत है कि, और दावत दोनों तरफ है, मुसलमानों के लिए भी दावत कि अपने पैगाम पर कि वो और स्ट्रांग हो सके अपने रिलीजन में जी, और जो ऑब्वियसली रिलीजन से पाया वो रिलीजन की दावत है। नहीं, हमारे दावत के दो पहलू हैं, अपनों के लिए भी दावत कि वो अपने पैगाम को सही समझें, अपनी हैसियत को समझें, अपनी जड़ें मजबूत और अपने असल से जुड़ें, कुरान और सुन्नत से जुड़ें, और उसके बाद जब उसको अपनाएं तो फिर उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत खूबसूरत, ठीक बात हो गई। जब दूसरों तक ये मैसेज जाएगा, ये है असल में मगरब में मुसलमानों का चैलेंज कि वहां रहकर अपने दीन की हिफाजत करना और दूसरों तक उस दीन को पहुंचाना। अब पहुंचाने के लिए भी कुरान और सुन्नत रहनुमाई करनी है कि जब दूसरे माशरों में जाओ तो वहां खिदमत के जरिए, सही, हमारे पास आई केयर है, हमारे पास रिलीफ है, हम दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स में कई ममालिक में, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, जहां हम इमदाद, हमारा रिलीफ डिपार्टमेंट, बिल्कुल, हम जिसमें यतीमों, हफाज, हम उनका सहारा बनते हैं। तुर्किया में अभी जल्जला आया तो हमने वहां इमदाद पहुंचाई। बिल्कुल, आपकी मीडिया पे मैं कैंपेन्स देखते रहता हूँ, काफी आप लोग, अच्छा, काफी जल्दी आप लोगों को माशाल्लाह लोग ट्रस्ट करते हैं और चैरिटी देते हैं। जी जी, हमने एक रात में, रमजान की एक रात में, अभी पिछले 2-3 माह पहले हमारे एक दिन में 1 मिलियन पाउंड इकट्ठा हुआ। अच्छा, और हमारा चैनल, इस्लाम चैनल किस फलस्तीन के लिए, अच्छा, फलस्तीन के लिए हुआ एक रात में हमने रमजान मुबारक में। इसी तरह आज से जब 2016 में फलस्तीन में हमारी बहनें, भाई और बच्चे शहीद हुए, तब भी हमने एक रात में 1 मिलियन पाउंड इकट्ठा किया। और इस्लाम चैनल आपको पता है 70-80 ममालिक में देखा जाता है, यूरोप में, अफ्रीका में, और लोगों ने वहाँ पैसे दिए और ये एक कतरे कतरे से दरिया बने के मिस्ताक, बहुत दूर तक ये मैसेज आता है। तो हमारा इंटरनल यूके के अंदर भी रिलीफ है, इंटरनेशनल रिलीफ भी है, दावा भी है। और आपको एक बात जो मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया कि हमारी वहाँ पर बच्चों की तरबियत के, हमारी माँ बहनों की तरबियत के लिए मसाजिद मरकज है। अच्छा, वहाँ की जो हमारे बच्चे हैं ना, अगर मैं ये कहूँ कि उनको अब इन मुल्कों से, उनके वालिदैन के ममालिक से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। अच्छा, उनका वही मुल्क, और ये एक इंसान की फितरत है, जहाँ पैदा होते हैं ना, जहाँ पैदा होते हैं, आपका वही शहर है जहाँ आपका बचपन गुजरता है। ठीक है, अब ये सुनते हैं कि हमारा गांव फलाना फलाना, जाते हैं कभी कभार शादी भी आप पे, फौगी पे, लेकिन वो अफिलिएशन नहीं हो पाती क्योंकि वो आपके वालिदैन का है। हमारे बच्चे जब वहां पैदा हो गए तो अब उनका वो मुल्क है, शहर, और हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी। ठीक है, एक बात, अब आपने उनको कम्युनिटी से एंगेज करना है। बिल्कुल, कम्युनिटी हब उस मुल्क में 2 है, एक मस्जिद है और एक वहां पर जो लेयर्स और ये आपकी एक्टिविटीज हैं, और ये इतनी अच्छी हैं वहां पर, उस मुल्क में इतनी सहूलतें हैं कि आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में, तो हमारे खासतौर पे यूके, अगर आप ओलंपिक्स के रिकॉर्ड निकाल लें, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं, तो यूके एक दरमियाने साइज का मुल्क होके भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं स्पोर्ट्स में, बहुत फैसिलिटीज हैं, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। आप जो सी मर्जी स्पोर्ट्स में जाना चाहें, आप बच्चों को इंकरेज करें, फुटबॉल में, हॉकी में, टेनिस में, क्रिकेट में, वो उसमें एक्सेल करते हैं। ठीक है, एक तो वहां उससे बच्चे को आप शुरू से स्विमिंग में या उसको आप जिम में लेके जाएं तो वो अच्छी एक्टिविटी है। ठीक है, एक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी मुसलमान कमजोर मुसलमान से बेहतर है, वो सेहतमंद होगा। दूसरी तरफ आ जाए, मस्जिद आपका हाथ है, मस्जिद से उनको जोड़े।
اب جیسے ہمارے بچے قرآن پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں. اچھا بچوں, ہاں یہ میں پوچھنا تھا, بچوں کو نازلہ وغیرہ پڑھا دیتے ہیں؟ وہاں نازلہ قرآن پڑھنے کا اہتمام ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے آپ کے چینل کے توسط سے مسلمانوں کی الحمدللہ 2000 سے زیادہ مساجد ہیں پورے یو کے میں 2000 سے زیادہ مساجد ہیں. یو کے اسلامک مشن کی 45 سے زیادہ مساجد ہیں اپنی, گلاسگو سے لے کر لندن تک. اچھا, ہمارے 70 سے زیادہ سسٹرز اور ہماری برانچز جن کو کہتے ہیں, وہ برانچز ہیں سسٹرز کے اور بردرز کے برانچز ملا کے. ہمارا اس کے اندر تقریباً 5000 اسٹوڈنٹ جو ہیں چھوٹی عمروں کے بچے جو وہاں کے قرآن پڑھتے ہیں. 5 دن یہی تو میرا کنسرن تھا اصل میں, 5 دن. اور یہ صرف ہم نہیں کر رہے, باقی مساجد بھی کر رہی ہیں. ہمیں کھلے دل سے کہنا بھی اور ماننا بھی چاہیے ماشاءاللہ وہاں. اچھا یہی نہیں, اس سے آگے سنیں, وہاں بچے حافظ بن رہے ہیں, ہماری بچیاں اور بچے وہاں حافظ بن رہے ہیں. ہماری مساجد میں ہمارے اپنے بچے وہاں پر تراویحاں پڑھا رہے ہیں. ہمارے یہاں رمضان کا بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے. ہمارے ہاں ادر کمیونٹیز کو بلا کے ہم افطاریاں کرتے ہیں. اچھا, ہاں جی, ہمارے ٹریفیگلر اسکوائر میں ہمارا میئر ہمیں افطاری دیتا ہے. ہمارے مسلم میئرز اور کونسلرز افطاریاں دیتے ہیں. ہائی اسٹریٹس پر اس میں ہر ریلیجن کا بندہ ویلکم ہے. موسٹ ویلکم. سکھ آتے ہیں, کرسچنز آتے ہیں, یہودی آتے ہیں, سب آتے ہیں, بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اور ایک ایسا کمیونٹی آپ لوگ بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم وہاں پر ونٹر میں جو لوگوں کو ہوم لیس ہوتے ہیں ان کو فیڈ کرتے ہیں, ان کو سردیوں کے کپڑے دیتے ہیں. یعنی یہ وہ سارے کام ہیں جو کہ ہمارا دین میں کیسا. آپ اپنی یوتھ کو اگر ان ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں, اور دیکھیں یوتھ آپ سے سننے سے زیادہ نا وہ ایکشن پر بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے کر کے رہے ہیں. اور اگر آپ ان کو بٹھا کے ہر وقت سمجھاتے رہیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ ان کو یہ ایکٹیویٹیز دیں. یو کے اسلامک مشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, اور اس کے علاوہ باقی ساری مساجد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہماری یوتھ جاتی ہے, اور وہاں پر نہ صرف جمعہ پڑھتی ہے اور نمازیں پڑھتی ہے 5 وقت, بلکہ وہاں پر دین سیکھتی ہے. اور اس سے زیادہ جو یورپ میں ظاہر اسلاموفوبیا میں ہمارا ایک چیلنج ہے, تو ہمیں ٹالرنس سکھائی جاتی ہے, ہمیں دوسرے مذاہب کا احترام سکھایا جاتا ہے, ہمیں اپنے نیبرہڈ کا احترام سکھایا جاتا ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نیبر خواہ کوئی ہو, آپ نے اس کی لک آفٹر کرنی ہے. ہیومینٹی چلتے ہیں لی جاتی. تو اس سے آپ کے بچے, اگر آپ پہلے دن سے ان کو یہ چیزیں سکھائیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کے بچے ایک اچھے بہتر مسلمان ہوں گے. اور پھر وہ معاشرہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا, ڈس آنیسٹی کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو آپ کے بچے جب اسکول سے بھی یہ سیکھ کر آئیں گے. یہ بھی کنسرن ہے کہ آپ وہ کرسچنز کے اسکول میں جا رہے ہیں, تو کیا وہاں پہ اسلامک نالج کیسے دیں گے؟ جی, یہ بھی اچھا سوال ہے, اور یہ آپ نے بڑا ٹھیک موقع پر پوچھا ہے. وہاں 3 اسکول ہیں. وہاں ایک پرائیویٹ اسکولز ہیں جو سپر رچ لوگوں کے بچے وہاں جیسے ہمارا پرائیویٹ اسکول ہے, لیکن وہاں بورڈنگ اسکول اور نان بورڈنگ اسکول بھی ہیں. اور سپر رچ لوگوں کے لیے جس کی فیسیں بہت زیادہ ہیں, وہ ایک اسکول سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جہاں ایلیٹ کلاس پڑھتی ہے, اور وہ ایک وہ موجود ہے, اور وہ صدیوں سے موجود ہے. وہاں کئی اسکول ہیں جو 3 صدیوں سے موجود ہیں, تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. دوسرے ایک اسٹیٹ اسکول ہے جہاں آلموسٹ سب جگہ ایک جیسی ایجوکیشن ہے, اور اس میں ہر ریلیجن کو پڑھایا جاتا ہے اسکول کی. اسلامی پڑھایا جاتا ہے, بالکل پڑھا. اچھا, لیکن اس میں ایک تیسرے اسکول بھی ہیں جس میں سے فیتھ اسکول ہے. یو کے میں اجازت ہے, وہاں سکھوں نے اپنے اسکول بنائے ہیں, وہاں مشنریز کرسچن اسکول ہیں, وہاں مسلم اسکول. اچھا, ہاں جی, تو بے شک وہاں بچوں کو تعلیم بھی ٹھیک ہوتی ہے, بہترین تعلیم. کوئی ایسا مسئلہ نہیں, وہی تعلیم ہے. وہاں جو سلیبس ہے اور جو اس کی گورننگ باڈیز ہیں, وہ جنہوں نے آ کے اس کا دیکھنا ہے کہ سلیبس اور ساری چیزیں ریکوائرمنٹس, وہ بورڈ ہے, وہ سب آ کے کہتا ہے کہ ہاں جی آپ کی تعلیم ایک معیاری تعلیم. ٹھیک ہے, افکار بھی بڑا اچھا تسلی کرا دی. میں امید ہے کہ شاید کل کو شفٹ ہونے مسئلہ نہ ہو میرے بچوں کے ساتھ, اور اسی طرح کی کافی یوتھ بھی انشاءاللہ ان کے کافی مسئلے کلیئر ہو گئے. کوئی میسج دے دیں عوام کو. میرا میسج یہی ہے, خاص طور پہ جو یو کے میں رہنے والے مسلم ہیں اور جو وہاں آ کے وہاں اس کو اپنا دیس بنانا چاہتے ہیں, اپنی آئندہ نسلوں کو وہاں پروان چڑھانا چاہتے ہیں. یہ صرف یو کے میں نہیں, پورے مغرب میں, امریکہ سے لے کر نیوزی لینڈ تک جہاں بھی آپ رہیں, ایک تو یہ کہ جو بنیادی آفاقی میسج ہے قرآن و سنت کا, اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اور ہم نے وہ بندگی کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی. حق ادا تو نہیں ہو سکتا, لیکن ہم اس کے بندے بن کے رہیں. اور جب ہمارے اندر یہ احساس رہے گا تو ہم اپنے قرآن و سنت سے جڑیں گے. جب ہم خود عمل کرنے والے ہوں گے تو ہماری اگلی نسلیں بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے, اور ہمارے لیے رول ماڈل موجود ہیں,
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، صحابہ اکرام کی پوری صحابیات کی زندگیاں ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے لے کر آج تک کے دور میں آپ کو ہر دور میں ہر صدی میں ایسے بے شمار مثالیں ملیں گی جنہوں نے قرآن و سنت کو اپنایا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، علم میں، تحقیق میں، تربیت میں، اساتذہ ہوں، وہ عمل کی دنیا میں ہوں، وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہوں، جب ہم اصل سے جڑیں گے تو پھر ہم ہر جگہ انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کے امیدوار ہوں گے۔ بہت خوبصورت، بہت شکریہ وقار بھائی ٹائم دینے کا، انشاءاللہ پھر تھینک یو، بہت شکریہ۔